اور تمام ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر میں اور بڑے شہروں میں ہو رہے ہیں۔ کراچی شہر میں 13 مقامات پر شاہراہوں پر یہ احتجاجی دھرنے ہوں گے، اور ہر دھرنے میں جہاں ہم پاکستان کے عوام کی یہ ترجمانی کریں گے کہ جماعت اسلامی کے علاوہ کوئی ان کے جینوئن ایشوز پر بات نہیں کر رہا۔ مہنگی بجلی ہے تو یہ مہنگی بجلی 25 کروڑ لوگوں کے لیے مہنگی ہے، تو تمام پولیٹیکل پارٹیز کو اس پر آواز اٹھانی چاہیے، لیکن پاکستان میں کوئی ایک سیاسی جماعت بھی عوام کے اس بنیادی مسئلے پر بات نہیں کر رہی۔ اور اسی طرح سے یہ جو تنخواہ دار لوگوں پر ٹیکس لگا ہے تو کوئی ایک سیاسی جماعت بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند نہیں کر رہی۔ جماعت اسلامی اپنا یہ فرض ادا کرے گی، حکمرانوں سے ہماری یہ لڑائی ہے، جب تک یہ مسئلہ حل نہیں کرتے ہماری یہ جنگ جاری ہے۔ ہم نے اس بات کا فیصلہ کیا تھا کہ جب 45 دن میں انہوں نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا، اور میں یہ حکومت سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بات کہنا کہ بات چیت جاری ہے، 14 روپے ہم نے کم کیے تھے 2 مہینے کے لیے، 14 روپے پنجاب میں، اور یہ کہنا کہ اتنے دنوں میں بجلی کم ہو جائے گی، بیانات کا جاری کرنا، یہ اعلانات تو انہوں نے پہلے بھی کیے تھے۔ جب ایک ٹائم فریم طے ہوا تھا اس ٹائم فریم میں چیزیں سامنے کیوں نہیں آئیں؟ لہٰذا اب جماعت اسلامی اس میں بالکل آزاد ہے کہ ہم اپنی اسٹریٹجی کا مقدمہ لڑیں گے، اور آج اس سے ہم آغاز کر رہے ہیں۔ آج پورے پاکستان میں سینکڑوں مقامات پر شاہراہوں پہ دھرنے ہوں گے، اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 23 تاریخ سے 23 اکتوبر سے 27 اکتوبر تک پورے پاکستان میں ہم ہر گلی، ہر محلے، ہر شہر، ہر بستی میں ایک عوامی ریفرینڈم کریں گے، اور اس ریفرینڈم میں جو واضح طور پر ایک سوال ہوگا جس سے ہم عوام کی رائے لیں گے کہ انہیں اتفاق ہے کہ نہیں، اور سوال یہ ہے کہ کیا بجلی کے بل ادا کرنے چاہیے۔ ہماری رائے یہ ہے کہ آلریڈی حکومت ہم سے ناجائز بل وصول کر چکی ہے۔ یہ جو کیپیسٹی پیمنٹ کے نام پر ہزاروں ارب روپے پاکستان کے عوام سے لیے گئے ہیں، وہ بجلی تو پاکستان میں کنزیوم کیا بنی ہی نہیں، جو بنی ہی نہیں اس کے پیسے پاکستان کے لوگ ادا کر چکے ہیں۔ تو جو پیسے ہم پہلے ادا کر چکے ہیں، اب مزید پیسے ہم ادا نہیں کریں گے۔ ہماری یہ رائے، ہم اس پر پاکستان کے عوام کی رائے حاصل کریں گے ریفرینڈم میں، اور اس کے بعد پھر ہم اعلان کریں گے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کی شرکت کے ذریعے سے ہی یہ سب چیزیں ممکن ہیں۔ یہ عوام کی شرکت ہی ہے کہ جس کی وجہ سے ہم نے اپنی ممبرشپ کیمپین کو بھی جاری رکھا ہوا ہے، اور بہت بڑے پیمانے پر مجھے خوشی ہے کہ چاروں صوبے اور اوورسیز بھی، اس میں ہر فرقے، ہر مسلک اور ہر زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ جماعت اسلامی کے ممبر بن رہے ہیں۔ خواتین بڑی تعداد میں بن رہی ہیں، اور مجھے خوشی یہ ہے کہ مائنورٹیز کی بھی ایک بڑی تعداد ہماری ممبر بنی ہے۔ ہم آئندہ دنوں میں اس میں ایکسٹینشن بھی کریں گے ممبرشپ کیمپین میں، اور اس طرح پاکستان کے عوام کا یہ مقدمہ اور لڑائی انشاءاللہ لڑیں گے۔ ہمارے پاس اسلام آباد پہ دھرنے اور لانگ مارچ کا آپشن بھی موجود ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ہم ریفرینڈم کے دوران اس سے پہلے یا اس کے بعد اس کا اعلان کریں، لیکن ہمارے پاس جو آپشنز ہیں ان آپشن میں بجلی کے بل ادا نہ کرنے کی اپیل، ہڑتالیں، پہیہ جام ہڑتال اور لانگ مارچ، یہ آپشنز ہمارے پاس ہیں جس پر ہماری مشاورت بھی جاری ہے۔ تو اگر حکومت یہ سمجھتی ہے کہ دھرنا اس نے ختم کرایا تھا تو وہ سمجھ لے کہ وہ ہماری جد و جہد کا نقطۂ آغاز تھا۔ پاکستانی عوام سے بھی میری اپیل ہے کہ جماعت اسلامی کی اس جد و جہد میں وہ شریک ہوں۔ جتنا آپ کی شرکت ہوگی اتنی آپ کی آواز بلند ہوگی، اور ہم حکومت کو انشاءاللہ گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے۔ 1 اکتوبر سے 7 اکتوبر تک ہم ہفتہ یکجہتی غذا ہم نے اناؤنس کیا ہوا ہے، اور وہ اپنے طور پر ہوگا۔ اس سلسلے میں 2 تاریخ کو چترال میں، آپ سوچیں کہ جماعت اسلامی الحمدللہ پورے پاکستان کو ریپرزینٹ کرتی ہے، 2 تاریخ کو میں چترال جاؤں گا انشاءاللہ۔ وہاں پر ایک تاریخی جلسہ عام، اور اس میں پاکستان کے عوام کے بھی تمام ایشوز کو ایڈریس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم غزہ اور لبنان اور فلسطین کے حوالے سے بھی پوری جو ہے وہ ایک ماس موبلائزیشن کے بعد ایک بڑا جلسہ عام ہوگا۔ اس کے بعد 4 اکتوبر کو فیصل آباد میں بڑا مارچ اور جلسہ ہوگا۔ اسی طرح 6 تاریخ کو یہاں کراچی میں ایک بہت بڑا ملین مارچ ہوگا شارع فیصل پہ انشاءاللہ۔ بہت بڑی تعداد میں کراچی کے عوام شریک ہوں گے، اور اپنی تاریخ جو کراچی کے لوگوں کی ہے کہ وہ امت کے خاطر نکلتے ہیں، انشاءاللہ پہلے سے بھی زیادہ بڑی تعداد میں آئیں گے۔ پھر 7 اکتوبر کو ہماری اپیل یہ ہے کہ پورا پاکستان دوپہر 12 بجے
نکل کر کھڑا ہو۔ اس سلسلے میں ہم نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ غزہ کے اس مسئلے پر ایک نقطے کے اوپر ہم سب سے رابطہ کریں گے، چاہے وہ حکومتی پارٹیاں ہوں یا اپوزیشن پارٹیاں ہوں، اور 1 تاریخ سے میں ملاقاتوں کا یہ سلسلہ شروع کروں گا۔ اس میں حکومت سے بھی ہم رابطہ کریں گے اور اپوزیشن سے بھی کریں گے۔ اور ایک نقطہ ہے کہ غزہ کے لوگوں کے لیے ہمیں ایک مشترکہ طور پر سب کو نکل کر اظہار یکجہتی کرنا چاہیے۔ میری حکومت سے یہ اپیل بھی ہے، مطالبہ بھی ہے کہ یہ اعلان حکومت کرے، وزیر اعظم کریں، صدر صاحب کریں، اور سارے اختلافات کے باوجود اگر وہ قوم سے یہ اپیل کریں گے کہ 7 اکتوبر کو سب اپنے دفتروں سے، تعلیمی اداروں سے، اپنے گھروں سے، ہماری بہنیں، مائیں، بیٹیاں سب نکل کر کھڑی ہوں سڑکوں پر اور اظہار یکجہتی کریں، تو یہ پاکستان سے ایک بہت اسٹرانگ میسج جائے گا۔ بلکہ ہم تو پرائم منسٹر سے یہ بھی کہتے ہیں کہ لیڈنگ رول ادا کریں اور پوری دنیا میں یہ اپیل کریں انسانوں سے کہ لوگ اپنی اپنی جگہوں پر نکل کر کھڑے ہوں، تاکہ بیک وقت پوری دنیا میں بعض امیر لوگ اظہار یکجہتی کریں مظلوموں کے ساتھ اور اسرائیل کی مذمت کریں۔ بہرحال جماعت اسلامی نے یہ انیشیٹو لیا ہے، اگر حکومت اس کو آن کرے گی تو ہم حکومت کی بات اس کے پیچھے چلیں گے۔ اس مسئلے کے اوپر ہمارا کوئی پرابلم نہیں ہے، کوئی انا نہیں ہے، کوئی پارٹی کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غزہ کا مسئلہ ہے، اس پر ایک ہی میسج سب جگہ سے جانا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں انشاءاللہ 1 اکتوبر سے میں ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کروں گا۔ ہماری پوری ٹیم انشاءاللہ رابطہ کرے گی اور ہر سطح پر ہم لوگوں سے رابطہ کریں گے، تاجروں سے، صنعت کاروں سے، طلباء سے، علماء سے، وکلاء سے، سول سوسائٹی سے، اور سب سے اپیل کریں گے کہ اس نوبل کاز میں ہمارا ساتھ دیں، اور پورے پاکستانی قوم کی طرف سے ایک زبردست ترجمانی اہلیان غزہ کے لیے اور اہلیان لبنان کے لیے ہونی چاہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com۔ ڈیجیٹل میڈیا کے اس تیز رفتار دور میں خبر وہی جو بر وقت اور جامع ہو، اب ہوں گی جدید دور سے ہم آہنگ۔ دنیا کی تمام اہم خبریں کبھی بھی کہیں بھی صرف ایک کلک کی دوری پر۔ خبریں ہوں گی صحت اور ٹیکنالوجی کی، آپ جان پائیں گے سیاست اور معیشت کی تازہ ترین صورتحال۔ پبلک نیوز ویب سائٹ کے ذریعے سب سے الگ، سب سے بڑی ٹیم کے ساتھ ہر خبر آپ تک بر وقت۔ www.publicnews.com